بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی نے کچھ سوال لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیج دیے اور ان سوالوں کے جواب مانگے۔ عیسائی کے سوال یہ تھے: پہلا، ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی وقت اور ایک ہی دن پیدا ہوئے، پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا۔ ایک کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہے، یہ دونوں کون تھے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، وہ کون سی زمین ہے جہاں دنیا بننے سے قیامت تک صرف ایک بار سورج نکلا، نہ پہلے نکلا اور نہ ہی کبھی آگے نکلے گا؟ تیسرا، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، پھر مدفون باہر آیا اور زندہ رہ کر انتقال ہوا؟ اور چوتھا، وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہے اور بغیر سانس لیے زندہ ہے؟ عیسائی کے سوال پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، ان سوالوں کے جواب لکھ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سوالوں کے یہ جواب لکھ دیے۔ پہلا، وہ 2 بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، پھر ایک بھائی 100 سال عمر میں چھوٹا اور دوسرا بھائی 100 سال بڑا، یہ دونوں بھائی حضرت عزیز رضی اللہ عنہ اور حضرت عزیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ماہ سے پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہی ہے، لیکن درمیان میں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت عزیز رضی اللہ عنہ پر 100 سال تک موت طاری کر دی، پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، پھر کچھ دن اور زندہ رہے، پھر دونوں بھائی ایک ہی دن فوت ہوئے۔ اس لیے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال چھوٹی ہے اور حضرت عزیز رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال بڑی ہے۔ دوسرا، وہ زمین جہاں پر صرف ایک بار سورج نکلا، نہ پہلے کبھی نکلا اور نہ ہی کبھی نکلے گا، وہ زمین دریائے کلزم کی تہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کرشمے سے دریا خشک ہو گیا اور دریا کی تہ کو سورج نے اللہ کے حکم سے جلد خشک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس زمین پر ساری عمر صرف ایک بار سورج نکلا اور کبھی آگے نہیں نکلے گا۔ تیسرا، وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا۔ قبر بھی زندہ تھی اور مدفون بھی زندہ، اور مچھلی آپ کو سیر کراتی رہی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے اور پھر وفات پائی۔ اور چوتھا، جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ وہ سانس لیتا ہے پھر بھی زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ سارے جواب لکھوا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عیسائی کے بادشاہ کے پاس بھیج دیے۔ عیسائی کے بادشاہ نے یہ جواب دیکھ کر بولا کہ شاید ابھی مسلمانوں میں کوئی نبی زندہ ہے، کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔